جو لوگ مجرم ہیں ضرور انہیں اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت نصیب ہوگی اور عذاب بھی سخت ملے گا، عذاب شدید بما کانوا یمکرون، کیونکہ وہ جو شرارتیں روزانہ نت نہیں گھڑتے تھے، نت نے مکر فریب عوام کو دینے کے لیے کرتے تھے، اللہ ان کو ذلت کا عذاب بھی دے گا اور دوسرا بھی ان کو دکھوں والا عذاب بھی ان کے جسم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو ذلیل کروں گا وہاں جب قیامت کے روز میرے ساتھ۔ قیامت والے دن کئی عذاب ہونے ہیں، ایک جو ذلت والا عذاب ہے وہ بڑا گھٹیا ہونا ہے۔ پہلے تو بندے کا وہ سارا کچھ کچا چٹھا اللہ اس کے ان رشتہ داروں اور ان یاروں کے سامنے کھول کر دکھائے گا جن کے سامنے وہ بڑے مقدس بنا پھرتا تھا، بڑا حاجی نمازی بنا پھرتا تھا، تسبیح پکڑ کے لمبی سی داڑھی رکھ کے آتے جاتے الحمدللہ استغفراللہ، مالک تیرا کرم ہے، شکر الحمدللہ، یا اللہ تو تیرے عاجز بندے باجی اللہ قبول فرما لے، اندروں دل ہوندا من گیا کاشی، سمجھ گیا نا، اگلی واری ہن نہیں مانتا تو اگلی واری منا لیندے سی، ٹھیک ہے، سانوں نہیں مننا تو مننا کہنوں پھر یہ نا۔ وہ ایک ہمارا دوست ہوتا تھا، وہ کہتا تھا سانوں چالتے کون روکن والا، وہ ایک بندے نے ایک دفعہ لڑائی میں اس کو اچھی چپیڑیں ماری، میں کہا پتہ چل گیا ہن تینوں کون روکن والا، ہر دفعہ تم یہی کہتے ہوئے تو میں کہتا تھا نہ جملہ یہ بولا کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تکبر کے جملے جن لوگوں نے بولتے ہیں دانستہ نادانستہ، ان کو سزا ضرور ملتی، منہ سے ضرور نکل۔ اللہ کو تکبر ناپسند ہے، اپنے آپ میں تکبر نہیں آنے دینا، کوئی اور گناہ ہو جائے وہ اللہ معاف فرما دیں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں تکبر کا جملہ نہیں بولنا، ہٹ درمی نہیں اللہ تعالیٰ کو کر کے دکھانی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ان تمام جرائم کو ان کے سامنے قیامت کے روز ان کے سامنے لے کر آئے گا اور ان کے سامنے پھر ان کو بتائے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ شرارتیں کی تھیں، تو اس کے نتیجے میں آج ان کو کیا ذلت بھی ہو رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ چال بازیاں ہیں جن کے پیچھے ان کا تکبر چھپا ہوا تھا۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا احمقانہ مطالبے کے بعد تم لوگ اس بات کے اب حقدار ہو گئے ہو کہ تمہیں اللہ کا چنا پسند نبی نہیں آیا، تم اپنی مرضی سے نبی بنا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے، خود نبی بننا چاہتے ہو، اللہ کا پسند نہیں آیا تمہیں، یعنی تم سمجھتے بھی اللہ کو چوز نہیں کرنا آیا، پسند نہیں آیا اللہ تعالیٰ کو۔ یہ وہ بندے جو راضی بے رضا نہیں نہ رہتے ساری زندگی، کہتے ہیں اللہ اس طرح تک کر سکتا سی نا، یہ جملہ کہنے میں بڑا آسان ہے، یہ جتنا سخت مانن ہے اس کے اوپر جو پکڑ ہے اور گرفت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک آدمی سے ایک دفعہ یہ بات کہی کہ تم جو یہ بات کا اصرار اللہ سے مطالبہ کر رہے ہو یہ تمہارے لیے مضر ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں دیتے۔ تو اس نے آگے مجھ سے جواب میں کہا اگر پہلے مضر سی نا تو اللہ انہوں نفع علی بنا کے بن دے گا۔ شیطان بندے کو کہاں تک لے جاتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر اب تم سے یہ دعا کرنا، اب تمہیں میں بتاتا ہوں، میں بھی اب تباً جب مزاج کا تیز ہو جاتا ہوں تو چھوڑتا میں بھی کسی کو نہیں۔ میں نے کہا اب تم میرے سامنے بیٹھ کر دعا کرو کہ یا اللہ اگر یہ مضر بھی ہے نا تو مجھے عطا فرما دے، سانپ بھی ہے نا میں ڈسوا لوں گا تو مجھے عطا فرما دے۔ وہ بڑا پکا تھا، کہہ رہی ہے اب پکڑ میں آ گیا۔ 22 سال تک میں نے اس کو رلتے ہوئے دیکھا، پھر وہ روز آ کے کہہ کہ اللہ سے مجھے معافی دعا کر دو، تم کہہ دو فلانے کے پاس چلتے ہو، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس۔ میں نے کہا نا اپنی مرضی سے چوز کیا ہے نا، ضدی تمہیں شیطان نے یہ کہلوایا۔ ایک عالم دین تمہیں سمجھا رہا ہے، جب آدمی کو سمجھا رہا ہے تو ٹھنڈے ہو جانا چاہیے، نہ بھی سمجھ آ جائے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول اللہ کا نام آ گیا پھر چپ ہو جائے، آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی۔ پہلی چیز ادب ہے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ کو اپنے مرشد کی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، آپ وہاں چپ ہو جائیں۔ ماں باپ کی بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی، وہاں آپ آگے سوال جواب کی میں نہ شروع کر دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ مجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا، استاد جی کی بات مجھے نہیں سمجھ آتی تھی تو میں یہی سمجھتا تھا کہ اس وقت میرا دماغ اس طرف چل ہی نہیں رہا جو استاد جی نقطہ بیان کر رہے ہیں، میں بعد میں سمجھ لوں گا، تو میں جی کہہ کے ان کے سامنے اس بات کو حفظ کر لیتا تھا، اپنے دماغ میں جگہ دیتا۔
پھر وہ کئی مہینوں کے بعد میرے پہ کھلتی تھی تو میں کہتا تھا واہ 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 میرے استاد نے. میں اس شے کو پھینکتا نہیں تھا, مطلب میں نے آپ کو دی ہے چیز تو آپ کہیں نہیں میرے کام کی نہیں ہے, یہ غلط ہے, یہ بے ادبی ہے. میں نے آپ کو ایسے ہی نہیں دے دی. استاد جی بھی کوئی عقل والے ہیں کیا تیری چیز ساری عقلیں آ گئی ہیں؟ مرشد کو بھی کوئی عقل والا سمجھنا چاہیے کہ نہیں جی یہ کسی اور کو دے دے, میرے کام کی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کے ولی پاس بیٹھے آدمیوں کو کچھ کھانے کو دیں تو چپ کر کے تبرک سمجھ کے نہ نہیں کرنی چاہیے, لے لینی چاہیے. کوئی آدمی آپ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تکیہ دے تو تکیے کو نہ نہیں کرنی, دودھ پکڑائے تو دودھ کو نہ نہیں کرنی. مجھے یاد ہے ہم شمیسیہ گئے. شمیسیہ وہ مقام ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. تو مولانا مرحوم بھی بس میں سوار تھے, میں بھی تھا. تو وہاں ایک وادی فاطمہ آتی ہے, تو ہم شمیسیہ سے اتر کے وہاں پہ وہ جگہ مسجد بنی ہوئی تھی پرانی, وہاں پہ میں نے بتایا کہ یہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے, درس دیا میں نے. تو مولانا اس میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سارے مقام زیارتیں دیکھی تھیں, وہ اس لیے بس میں بیٹھے رہتے تھے, وہ نہیں نکلتے تھے دیکھنے کے لیے. وہ بعد میں کئی دیکھ کے آ کے میں واپس آ کہتے کاشف بیٹا یہ جھوٹی زیارت ہے, کوئی نہیں ہے یہ میں آپ ہی نہیں گیا سی. میں کہا تو دیکھا پہلی باری کیا ہے. میں کہا مجھے بھی بتا دیتے, میں ایسے ہی گرمی میں پھر کے آ گیا. کہتے نہیں, میں کہا ایک باری ذرا تو ہی پھیریا چکر لا, ٹھیک ہے نا. تو وہ شمیسیہ میں وہ نکلے نہیں بڑے آرام سے. تو میرے دماغ میں پھر بات آ گئی بھی استاد جی جو نہیں نا اترے, کوئی کام ہوگا یہاں بھی. وہ پھر انہوں نے مجھے بات بتائی اس کے بارے میں بھی. وہ تو ہم گئے تو وہاں پہ اونٹ والے تھے, وہ دودھ دو رہے تھے اونٹنیوں کا. تو میں نے سنت سمجھ کے نبی علیہ السلام کی, میں نے کہا آپ علیہ السلام نے اونٹنی کا دودھ پیا. صحرا کے اندر گئے حضور, چلو ہم بھی 10 منٹ اس میں بس سے اتر کے اندر گئے. دیکھا, میں نے اس سے کہا کہ مجھے تازہ دودھ دھو کے دو. اس نے ایک پیالہ دودھ کا دھو کے دیا. تو میں تھوڑا سا مولانا کے لیے بھی لے کر آیا, تو ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا پینے کا. تو انہوں نے کہا میں نے پیا ہوا ہے. تو مجھے اس بات کا نا ذرا دیر سے ادراک ہوا. تو میں نے کہا نہیں آپ تھوڑا سا لے لیں. تو انہوں نے لے کے 1-2 گھونٹ مجھ سے پی لیے. مجھے بعد میں سمجھ آیا کہ دودھ کو بھی جو ہے وہ نہ نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے تو اس کو آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مجھے موذر ہے, مجھے ڈاکٹر نے منع کیا. یہ نہ ہو آپ گھر میں آپ کو دودھ دے, آپ پی کے رات کو حیضہ ہوا ہو, صبح آپ میں روزے چھڈے ہوئے ہوں, مڑ کے اسی میرے گل پی جاؤں سارے جانے بھی. قائد صاحب نے راتی فرمایا شیخ استفے دیکھو, میں ہسپتال جاواں پتہ لینا, وہ آ گئے جنہوں نے دودھ پیتا سی. یہ نہ کریں, آپ اپنے حساب سے رہیں, ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا, اللہ نے عقائد کے اندر یہ بات انہیں یہاں پر فرمائی کہ